ہم سب میرے سامنے ایک اقتباس ہے، غالباً 2003 کی یہ تحریر ہے جس میں آپ نے لکھا ہے: جس طرح بر صغیر میں ہماری قدیم علمی روایت کے آخری عالم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی تھے، اس طرح اسلام کے دور جدید کے پہلے عالم کی حیثیت امیر الدین فراہی کو حاصل ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ ہمیں سمجھائیے کہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ قدیم علمی روایت کے آخری عالم مولانا مودودی تھے اور جدید دور کے پہلے عالم مولانا امیر الدین فراہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کی معروضات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے وہ ایک مفصل خطبے کا تقاضا کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اسلام کے دور قدیم کے آخری عالم تھے، جب یہ کہتے ہیں کہ امام امیر الدین فراہی دور جدید کے پہلے عالم ہے، تو یہ چیز ایک مقالے کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے اس مجلس میں اس طرح کی گفتگو تو ممکن نہیں ہے۔ میں بہت مختصر طریقے پر چند نکات کی طرف توجہ دلاؤں گا جس سے ہو سکتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے میں کچھ مدد حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے، یہ پیغمبروں کا دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اسی دین کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ اس دین میں لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے میں داخل ہوں یا اب داخل ہوں، اللہ کے نزدیک سب مسلمان ہیں، اور اللہ نے یہی دین ہمیشہ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب اس دین کو پیش کرتے ہیں تو بالعموم دو صورتیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ بہت سے انبیاء تو ایک روایت قائم کر دیتے ہیں جس میں دینی اعمال لوگوں میں جاری کر دیے جاتے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، تطہیر بدن کی بعض ہدایات ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ پیغمبروں کے ساتھ باقاعدہ کوئی کتاب اتارتے ہیں۔ تو بالعموم اس دین کا کانٹینٹ دو ہی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک اللہ کی کتاب یا کوئی صحیفہ جو تحریری صورت میں لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے عمل کی روایت جس کو ہمارے ہاں عام طور پر سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پیغمبر دے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان نے ان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ سمجھنے کا عمل بالعموم فہم کہلاتا ہے۔ فہم میں یہ آپ جانتے ہیں کہ فلسفہ ہو، سائنس ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، انسان بہت کچھ اختلافات کر دیتے ہیں۔ ان اختلافات میں پھر مختلف میتھوڈالوجیز وجود میں آ جاتی ہیں، اور ہر میتھوڈالوجی اپنی ایک ہرمینوٹکس رکھتی ہے، یعنی ہم کس طرح کسی چیز کو سمجھیں گے۔ آپ اسے اگر اردو زبان میں تعبیر کریں تو منہاج کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بڑے منہاج یا بڑی میتھوڈالوجیز وجود میں آئی، وہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بنیادی طور پر تین ہیں۔ ایک سلفی منہاج ہے۔ سلفی منہاج میں بنیادی حیثیت روایت کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے اس آخری پیغمبر نے بھی لوگوں کے پوچھنے پر یا اپنی طرف سے ان کو دین کا علم دیا،
وہ روایتوں کی صورت میں بیان ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ بھی دنیا میں رہے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے لوگوں کے لیے علم کی ایک روایت قائم کی، جس کو ہمارے ہاں بالعموم آثار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنے میں یا دین کا فہم حاصل کرنے میں جو میتھڈالوجی اختیار کی جائے، اس میں یہ ہمارے سلف ہے، یعنی ہمارے بزرگ ہیں، ان کی علمی روایت کو فیصلہ کن رہنا چاہیے۔ تو اس کو سلفی منہاج کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے بہت مختصر طریقے سے اس کا تعارف کرا دیا۔ دوسرا ہمارا فقہی منہاج ہے۔ فقہی منہاج میں ایک دوسرے اصول کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دین کے فہم کا عمل رسول اللہ سے شروع ہو گیا، صحابہ میں بھی جاری رہا، اس کے بعد بہت بڑے بڑے جورسٹ فقہا پیدا ہوئے، انہوں نے بھی دین کو سمجھا۔ اس سے مسلمانوں کے ہاں دو طرح کی چیزیں وجود میں آ گئیں۔ ایک ان کے فہم کی وہ چیزیں تھیں جن پر سب کا اتفاق ہو گیا، اور ایک وہ چیزیں تھیں جن میں کہیں کہیں مختلف آراء بھی رہیں۔ یہ سب کا اتفاق ہو گیا، یہ مختلف آراء بھی رہیں۔ صحابہ کرام میں بھی اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد مسلمانوں نے جن بزرگوں کو غیر معمولی عزت دی، وہ تابعین، تبع تابعین کہلاتے ہیں، ان میں بھی یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اس فقہی منہاج میں اصل اصول کی حیثیت اجماع کو حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر پہلی 2، 3، 4 صدیوں میں اتفاق ہو گیا، وہی اب دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا دین کا فہم ہے، اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جیسے سلفی منہاج میں روایت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح فقہی منہاج میں اجماع کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اس کو سب سے پہلے دیکھیں گے اور اسی کی روشنی میں کوئی رائے قائم کریں گے۔ اسی ذیل کا ایک تیسرا منہاج یا تیسری میتھڈالوجی وہ دین کو سمجھنے کا صوفیانہ منہاج ہے، یعنی اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل و وجدان کی دولت دی ہے، اس کی روشنی میں انسان خدا اور بندے کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ یہ فلسفی بھی کرتے رہے ہیں اور یہ روحانی مزاج کے لوگ بھی کرتے رہے ہیں۔ اس میں اصل کی حیثیت مشاہدے کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اپنی تربیت اس طرح کر لیں کہ حقائق کا آپ کو مشاہدہ ہونے لگ جائے۔ یہ مشاہدہ کبھی سوتے میں رویا کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی بیداری میں کسی تجربے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ اصل کی حیثیت اس کو دیتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وہ قرآن کو بھی دیکھتے ہیں، سنت کو بھی دیکھتے ہیں، اور باقی سب چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ 3 منہاج ہیں، بڑے منہاج یا بڑی میتھڈالوجیز، جن سے ہماری پچھلی 1200 سال کی تاریخ اپنی ایک علمی روایت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس روایت میں بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور پر امام غزالی ہے، مثال کے طور پر ابن تیمیہ ہے، ابن قیم ہے۔ اسی طرح بڑے غیر معمولی شخصیات ہماری تاریخ میں گویا ایک علماء کی کہکشاں ہے، جو اس منہاج نے یا اس منہاج کی پوری روایت نے پیدا کی۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اسلام کے دور قدیم کے آخری عالم تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منہاج کا ان پر خاتمہ ہوا ہے۔ خاتمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تنقیح کر کے اس کو ایک باقاعدہ نظام کی صورت دے کر اس کی عقلی بنیادیں بڑی حد تک ہماری نسلوں پر واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس میں جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں، وہ طریقے کم و بیش وہی ہیں جو ان مختلف منہاجوں میں اختیار کیے جا رہے تھے۔ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے سلفی منہاج کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن پھر اس میں فقہی منہاج کو بھی برتتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض دوسری چیزوں کو بھی سمیٹ کر لاتے ہیں۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک تصوف کی روایت ہے، ایک علم کلام کی روایت ہے، ایک فقہ کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر کھڑے ہو کر
جب آپ دین کو سمجھتے ہیں اور اس کی تعبیر کرتے ہیں تو یہ ہمارا دور قدیم کا انداز ہے یا اسٹائل ہے۔ میں مختصر طریقے پر یہ وضاحت غالباً کر سکا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دور قدیم تو اس سے مراد کیا ہے۔ امام حمید الدین فراہی بر صغیر کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ ان کا نام زیادہ نہیں اس لیے عام ہو سکا کہ ان کے کام کی نوعیت کبھی سیاسی نہیں رہی۔ انہوں نے ایک گوشے میں بیٹھ کر کام کیا، 1930 میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور زیادہ کام عربی زبان میں کیا۔ اس کی وجہ سے عام لوگوں کی بھی بر صغیر میں ان تک رسائی نہیں ہو سکی، لیکن بڑے اہل علم ان سے واقف رہے ہیں، بلکہ ان کے اشاعت میں سے رہے ہیں۔ غیر معمولی شخصیت، میرے نزدیک تو وہ اس ہمارے نئے دور کے لیے آیت من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ انہوں نے قرآن مجید کو اصل قرار دے کر اس پورے دور قدیم پر تنقید کی ہے، یعنی اس کی ایک کرٹیک ڈیولپ کی ہے، وہ بڑی غیر معمولی ہے۔ اس سے اصل میں ایک نئے دور کی ابتدا ہوئی ہے۔ ان کے دو بہت غیر معمولی شاگرد تھے، ایک مولانا اختر احسن اصلاحی، دوسرے مولانا امین احسن اصلاحی۔ مجھ کو بھی مولانا امین احسن کی شاگردی یا ان کے تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ تو امام حمید الدین فراہی کو اس لحاظ سے اسلام کے دور جدید کا پہلا عالم کہا جاتا ہے۔ یہ تعبیر بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم، جن کو علامہ اقبال خانوادہ علماء کا آخری چشم و چراغ کہتے تھے، مولانا سید سلیمان ندوی نے امام فراہی کی وفات پر جب مضمون لکھا ہے تو اس میں اختیار کی تھی۔ تو اسی ذیل میں نے اس کا کہیں ذکر